بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ سندھ سرکار کی اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کی دوسری کوشش بھی ناکام، ہائی کورٹ نے حکومتی فیصلہ معطل کر دیا۔ مولا بخش چانڈیو نے فیصلہ چیلنج کرنے کا اندیا دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ سائیں مراد علی شاہ کو اے ڈی خواجہ کیوں قبول نہیں؟ جنونی جعلی پیر خونی بن گیا۔ سرگودھا میں پیری مریدی کے نام پر 20 افراد کو قتل کرنے والے ملزم کا 3 روزہ ریمانڈ۔ ورثاء میں سے کسی نے مقدمہ درج نہ کرایا۔ 7 سال پہلے بننے والی درگاہ بارے سرگودھا پولیس کو پہلے بھی شکایات موصول ہوئیں۔ جعلی عامل اور پیروں سے کیسے نمٹا جائے؟ کیا وزیر اعظم نواز شریف کے لیے حالات پھر وہی رخ اختیار کر رہے ہیں جن کا سامنا 38 برس قبل سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تھا؟ حالات میں مماثلت محض اتفاق یا کچھ اور؟ دیکھیے نقطہ نظر میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سی ایس ایس کا امتحان اردو میں لینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ انگریزی میں گریجویشن کا امتحان اردو میں کیسے دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ وفاق بتائے کہ اردو سلیبس تیار کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ عدالت کا نوٹس۔ شامی صاحب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ 3 صوبوں میں 3 جو آئی جیز ہیں ان کا مستقبل کے آگے کوسچن مارک لگ چکا ہے۔ ایک تو آئی ڈی خواجہ صاحب والا معاملہ، وہ تو تفصیل ہم بیان کرتے ہیں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ پھر کے پی کے میں جو دورانی صاحب جب ریٹائرڈ ہوئے تو اس کی جگہ قائم مقام لگایا گیا آئی جی اختر شاہ صاحب کو۔ تو انہوں نے جو صلاح الدین صاحب کی تقرری ہے، جو اصل میں آئی جی ہیں، صلاح الدین محسوس صاحب، ان کی تقرری کو چیلنج کیا ہے کہ میں 21 گریڈ کا ہوں، یہ 20 گریڈ کے ہیں جو قائم مقام لگے ہیں۔ 6 مزید 21 گریڈ کے آفیسر موجود ہیں، تو آپ 20 گریڈ کے افسر کو کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا، نوٹس جاری کر دیے۔ پنجاب کی جہاں تک ذکر ہے تو وہاں پہ ایک پٹیشن گئی ہوئی ہے کہ جناب نئے آئی جی کا جو فیصلہ وہ نہ کیا جائے جب تک نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بنتا۔ تو یہ جو سرکار ہوتی ہے، جو سیاستدانوں کی سرکار ہوتی ہے، اسے پولیس آفیسر جو مرضی کے مطابق نہ ہوں وہ قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اصل میں ابھی تک یہ لوگ جو ہے نا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ آزاد ملکوں کی پولیس آزاد ہوتی ہے۔ آپ برطانیہ میں چلے جائیں، وہاں پولیس جو کر رہی ہوگی آپ وزیر اعظم سے اس بارے میں سوال نہیں کر سکیں گے، نہ کسی وزیر سے پوچھ سکیں گے۔ وہ کہیں گے آپ پولیس والوں سے پوچھیں، آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے پوچھیں، آپ میٹروپولیٹن پولیس سے پوچھیں، کیونکہ پولیس ایک اسی طرح آزاد ادارہ ہے جس طرح فوج، اور پاکستان میں آپ دیکھیے فوج ہے، لیکن یہ تو خیال ہی ہے، ابھی خواب ہے۔ نہیں، پاکستان میں جو فوج ہے اس کی تقرری جو ہے اس میں ایک بڑا محدود اختیار ہے حکومت کا۔ جو فوجی سربراہ ہے سبکدوش ہونے والا، وہ 3 نام بھیجتا ہے، اس میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے 4تھے 5ویں 6ٹھے نمبر پر بھی کر لیا جائے، لیکن اسی لائن میں سے منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے قبل از وقت سبکدوش کر سکیں گے۔ پرویز مشرف کو سبکدوش کرنے کی صورت پیدا ہوئی، دیکھ چکے ہیں ہم، اور انہوں نے پھر اس کا جو نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا، جب ہم سے ملے تھے پرویز مشرف سے، جب انہوں نے یہ حکومت پہ قبضہ کر لیا، تو مجید نظامی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کو دھکا کس نے دیا؟ اچھا، تو انہوں نے کہا
جو مجھے دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا. یونیفارم میں. ٹھیک ہے. ہاں. تو بہرحال اب مجید نظامی صاحب کے ذکر سے مجھے یاد آیا کہ آج ان کی سالگرہ تھی, اس کی تقریب منائی گئی. اب نظریہ پاکستان جو ٹرسٹ ہے اس کے زیر اہتمام, اب جسٹس رفیق تارڑ صاحب اس کے سربراہ ہیں, وہ بھی بیمار تھے, علیل تھے, کیک کاٹ کے فوراً چلے گئے. ڈاکٹر رفیق احمد جن کا ہم نے انٹرویو کیا تھا ان کو بھی سٹروک ہوا اور وہ بھی علیل ہیں. اور آفتاب فرخ صاحب ان کی طبیعت بھی خراب تھی, وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. تو مطلب اب یہ جو ہمارا ٹرسٹ ہے اس میں بزرگ سارے جو ہیں یک کے بعد دیگرے وہ اپنی طبیعت کی خرابی جو ہے اس درپیش ہے ان کو. اور جسٹس تارڑ صاحب تو آج اتنی کمزوری محسوس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں دوستوں کو فون کر کے گویا ان سے بات کر لوں. ٹھیک ہے. یعنی بڑی ایک عجیب, بہرحال یہ ایک جملہ مترجہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ مجید نظامی صاحب کو غریق رحمت کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہمارا وہ حسن تھے, ہماری سوسائٹی کا, ہمارے پیشے کا, ہماری صحافت کا وقار تھے. تو اب آئی جی کی اب بات کرتے ہیں. آئی جی کی بات کر رہے تھے. آئی جی جو ہے, لیکن وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ اصل میں سوال وہیں رہ گیا کہ یہ سرکار کو کیوں, سرکار نے کام کرنے ہیں, اپنے مخالفوں کو دبانا ہے. ٹھیک ہے. اپنے حامیوں کو ناجائز مراعات دینی ہے, مرضی کے ایس ایچ او لگانے ہیں, مرضی کے ایس ایچ او لگانے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے ذریعے سے ناطقہ بند کرنا ہے مخالفین کا, اور اپنے جو حامی ہیں ان میں ہوا بھرنی ہے. اور ایڈی خواجہ یہ سب کرنی اور ان کی حد تک آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو شوگر ملے ہیں ان کو گنا سپلائی کرنے کے لیے بھی ان کو پولیس کی ضرورت ہے, تاکہ دوسرے حریف جو ہیں ان کے ساتھ گنا نہ پہلے پہنچے. اور تو اور رئیس قصر ایڈی خواجہ صاحب خود پوری کر دیتے ہیں اپنی تقاریر میں کچھ ایسے حوالے وہ دے دیتے ہیں کہ بات واضح ہو جاتی ہے. کانسٹیبل بھرتی کیے, مجھے ڈی جی رینجر جو تھے بلال صاحب انہوں نے خود بتایا, انہوں نے کہا جو لوگ انٹیریئر سینس سے ہم رینجرز میں بھرتی کرتے ہیں, انٹیریئر سینس سے جو سپاہی بھرتی ہو کے آتے ہیں, اب دونوں میں فرق دیکھ لیجئے, کیونکہ ہمارے ہاں میرٹ میں بھرتی ہوتی ہے. تو اب میرٹ پر انہوں نے سپاہی بھرتی کیے, کانسٹیبل بھرتی کیے, اور وہ میرٹ کھل گیا. کوٹا سسٹم ایم پی ایس کا, ایم این ایس کا, اور اس کوٹے سسٹم کی پھر برکتیں وہ ان پہ نازل نہ ہو سکی, جو پورے سسٹم کی پھر بنیادیں ہلاتی ہیں. بنیادیں ہلاتی. پھر نیب جو ہے, صدیقی صاحب آگئی ہمارے دیکھیں نیب جو ہے, نیب جو کارروائی کر رہی تھی بعض پولیس افسروں کے خلاف, اس کو ایڈی خواجہ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا, کہا جناب بالکل آئیے تحقیقات کیجئے, بلکہ خود بھی کچھ ان کو مواد فراہم کر دیا. تو یہ باتیں ساری جو ہیں یہ جناب کھل گئیں ہمارے اہل سیاست کو, اور انہوں نے جناب خواجہ صاحب کو الگ کر دیا. اب فیصل صدیقی صاحب ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی, فیصلہ معطل کر دیا ہائی کورٹ نے آج. تو فیصل صدیقی صاحب سے ہم بات کریں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی السلام علیکم. جناب یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ جو آج معطل ہوا ہے, یہ جو پرانا حکم امتناعی آپ نے حاصل کر رکھا تھا وہی ہے یا کوئی نیا سلسلہ چلا ہے؟ دسمبر والا جو تھا. جی جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ دسمبر میں اے ڈی خواجہ صاحب کو فورس لیو پہ بھیجا گیا تھا, تو ہم نے پٹیشن فائل کی تھی. پٹیشن تو ایک لارجر پرپس کے لیے وہ ہے اباؤٹ پولیس ریفارمز اور اباؤٹ این اٹونومس ماڈرن اینڈ اکاؤنٹیبل پولیس, لیکن اس میں ایک یہ ایشو تھا کہ کیا آئی جی کو جس کا ایک ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کا اور 5 ایئرز, اس کو کیا آربیٹریلی ریموو کیا جا سکتا ہے نہیں. تو اس پہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا. وہ انہوں نے آف کورس کل اور پرسوں جو انہوں نے نئے نوٹیفیکیشنز نکالے اور آئی ڈی خواجہ صاحب کو ریموو کیا, اس سے انہوں نے وائلیٹ کیا. تو ہائی کورٹ نے آج ایک نیا آرڈر پاس کیا ہے ان پرسوئنٹ ٹو دیٹ اولڈ آرڈر, اور یہ نئے جو انہوں نے آرڈرز ایشو کیے تھے کہ 31 مارچ کا اور ایک 1 اپریل کا جس سے اے ڈی خواجہ صاحب کو ریموو کیا گیا ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا. اچھا شام صاحب, اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے نا کہ یہ فیصل صاحب جس جانب اشارہ کریں وہ پولیس آرڈر 2002 کو بنیاد بنا کر کیس لے کے گئے ہیں, لیکن سندھ سرکار نے تو اس آرڈر کو ریپیل کر دیا اور اس کی جگہ 1861 کو بحال کر دیا. اب جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ آج یہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت جس نظام کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے, اس کے تحت حکومت کے پاس کسی بھی افسر کی خدمات وفاق کو واپس دینے کا اختیار ہے, اور امید کرتے ہیں وفاق تعاون کرے گا. نہیں, یہ تو فیصل صاحب یہ ذرا بتائیے
کہ یہ جو ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بات کہی ہے اس میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے ہماری نظر میں تو اس میں وزن نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اگر اس کو آسان زبان میں سمجھایا جائے تو یہ بیٹل ہے بٹوین کہ کیا یہ جو بیوروکریسی ہے یہ پرائیویٹ سرونٹس ہیں یا پبلک سرونٹس ہیں. ٹھیک. اگر یہ پرائیویٹ سرونٹس ہیں تو یہ تو پھر ایٹ دا پلیجر آف دی پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے، ان کو جب چاہے تعینات کر دے، جب چاہے ریموو کر دے، جس طرح آپ اپنے نوکروں کو ریموو کر دیں. لیکن اگر یہ پبلک سرونٹس ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کی اٹانومی ہو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور یہ ان کی اورینٹیشن قانون کی طرف ہو، پولیٹیکل ایگزیکٹو کی طرف نہ ہو. ہماری نظر میں جو پولیٹیکل آرڈر، پولیس آرڈر 2002 تھا، اس میں کچھ انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے اور کچھ سیف گارڈز تھے جو یہ چیز انشور کرتا تھا. نمبر 1 اس میں ٹینیور دیا گیا تھا سینئر آفیسرز کو. نمبر 2 اس میں سیفٹی کمیشنز بنائی گئی تھی، ایٹ لیسٹ انویزج تھی، وہ بنائی تو نہیں گئی، جس سے اپوائنٹمنٹ اور ریموول ہو سکتا تھا. اینڈ نمبر 3 اس میں پولیس کمپلینٹ اتھارٹیز تھی جس پہ آپ جا کے کمپلین کر سکتے تھے. تو اصل میں یہ بیٹل اس بارے میں ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بالکل ترجمانی کی ہے سندھ گورنمنٹ کی. سندھ گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ دے سرو ایٹ دا پلیجر آف دا پولیٹیکل ایگزیکٹو. ہم جب چاہیں ان کو ہٹا دیں، جب چاہے اپوائنٹ کر دیں، اور ہم جب چاہیں جس کو اپوائنٹ کر دیں. تو یہ بیٹل ہے جس طرح میں نے کہا بٹوین کیا یہ پرائیویٹ سرونٹس ہیں یا پبلک سرونٹس. مگر فیصل صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کو کوئی قانون منسوخ کرنے اور نیا قانون نافذ کرنے کا اختیار ہے؟ اور کیا انہوں نے 2002 کا آرڈر منسوخ کر کے جو 1861 کا بحال کیا ہے اس کا کوئی قانونی جواز بنتا ہے؟ دیکھیے ہماری نظر میں نہیں بنتا. لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ پولیس جو ہے اب ایک پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے. دیکھیے 18ویں ترمیم سے پہلے پولیس ایک کنکرنٹ سبجیکٹ تھا، کنکرنٹ لسٹ میں تھا. 18ویں ترمیم جب امینڈ ہو گئی تو وہ کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کر دیا گیا. لیکن 142 آرٹیکل میں امینڈمنٹ پی گئی بی میں، جس میں 3 سبجیکٹس کو اب بھی کنکرنٹ رکھا گیا ہے. وہ ہے کرمنل لا، کرمنل پروسیجر اور لا آف ایویڈنس. پولیس کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک انٹری پہلے بھی نہیں تھی، وہ کور ہوتا تھا کرمنل لا اور کرمنل پروسیجر میں. تو اگر یہ اب اس پہ اتھارٹی فیڈرل لیجسلیچر کی بھی ہے کہ وہ قانون بنائے اور پروونشل لیجسلیچر کی ہے، تو اس میں تھیوری اپلائی ہوتی ہے آکیوپائڈ فیلڈ کی کہ جس نے پہلے قانون بنا دیا دوسرا نہیں بنا سکتا. تو کیونکہ ایک پولیس آرڈر 2002 پہلے بن چکا تھا، تو اب ایک پروونشل گورنمنٹ یا اسمبلی اس کو ریپیل نہیں کر سکتی. فیڈرل لیجسلیچر ریپیل کر دے اس کو، اور پھر پروونشل گورنمنٹ یا پروونشل اسمبلی ایک نیا قانون بنا سکتی. لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایک سبجیکٹ جس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی اتھارٹی ہے اور پروونشل گورنمنٹ، دونوں اسمبلیز کے پاس اتھارٹی ہے، اس میں ایک پروونشل اسمبلی نے ایک فیڈرل لا کو ریپیل کر دیا جو کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل. بالکل ٹھیک ہے جی. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. شامی صاحب گویا یہ اصلاحات کا اور تبدیلی کے جو باتیں ہیں یہ سیاسی نہ رہی ہیں صرف، اصل میں نہیں چاہتے ہم کچھ. اصل بات یہ ہے کہ فیصل صدیقی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، جو ایجیٹیٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ 2002 کا پولیس آرڈر قانون ہے اور کوئی صوبہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. تو باقی 3 صوبے بھی کان کھول کر سن لے. 2 میں تو مسئلہ ہے نا. پنجاب کے آئی جی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے سے مشروط کر دیا، اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اور اب دیکھیے اب فوج کا اور عدلیہ کا یہ کام ہے کہ وہ پولیس کو ایک آزاد ادارہ بنانے کے لیے اس کی پشت پر کھڑے ہو جائیں. اب جبکہ الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور پولیس کو جو بار بار تنقید ہوتی ہے، عدالتیں جھاڑتی ہیں، جج برستے ہیں، اگر پولیس کے پیچھے عدلیہ نہ کھڑی ہوگی پھر اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، پر غلامی جو ہماری اس پہ مور لگ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بریک ناظرین لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں کچھ بہت ہی اہم موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین.
پیر کے ہاتھوں 20 افراد قتل ہوئے ہیں سرگودا میں 25 کلومیٹر دور شہر سے گاؤں ہے 95 شمالی درگاہ علی محمد گجر پر. شامی صاحب تفصیلات میڈیا پہ آ چکی ہیں, کیا ہوا, کب ہوا, یہ کون تھا؟ 7 سال پہلے یہ درگاہ نمودار ہوئی اور پھر اس کے جو پہلے گدی نشین بنے, اس پر یہ مزار جو ہے یہ تعمیر کیا گیا. اس سے پہلے یہ خالی زمین تھی, چٹیل ڈیرا تھا. جی ڈیرا تھا, ڈیرے کو آستانے کا روپ دیا گیا. آستانے کا روپ دیا گیا. جب وہ پیر صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈول بھاجے کے ساتھ میری وصیت ہے کہ مجھے دفن کیا جائے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا اپنی ہوش میں انہوں نے کہا کہ میرے جو پہلے گدی نشین ہوں گے یہ عبدالوحید صاحب ہوں گے جو ڈپٹی الیکشن کمیشنر تھے, ننکانہ سے ان کا تعلق ہے. یہ ویسی ہی وصیت ہوگی نا جیسی وصیت بہت ساری دوسری جگہوں پہ جانشینی کے بارے میں طے کیا جاتا. اچھا, اب یہ وحید صاحب جو ہیں اس کے ہو گدی نشین, اب یہ درگاہ بن گئی یہاں, اور یہاں جناب ہلا گلا ہونے لگا. جو پہلے خود پیر صاحب تھے وہ بھی چھڑی سے گناہ جھاڑتے تھے, تو ظاہری بات انہوں نے بھی ان کو فالو کرنا تھا. اب یہ انہوں نے کلاڑا پکڑ لیا, گناہ اور بندوں کو مار ڈالا. پیر صاحب کو جو اپنا بیٹا ہے آصف, جو وزیر اعظم کے اسکواڈ میں پولیس میں رہا, کانسٹیبل تھا, وہ ان کے ساتھ تھا. ان کی جیب سے 2 وہ میٹ نکلے جو مچھر مار کے ہوتے ہیں, تو ان کو شک گزرا کہ غالباً یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. ایک اور اطلاع یہ کسی خاتون مرید کی کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. ایک اطلاع یہ کہ سب لوگ نشے میں اس قدر دھتے کہ یہ سب کچھ ہو گیا. تو وزیر اعظم کے گناہ نہ جھاڑ دے کسی کو جو سیکورٹی میں ہے. جمعے کو انہوں نے مارا, آپ یہ دیکھیے, جمعے کو بھی اور ہفتے کو بھی 2 دن. جو سلمان تاثیر کی سیکورٹی پہ جو صاحب تھے ان کے بارے میں یہ انٹیلیجنس رپورٹ دے چکی تھی کہ یہ ذرا انتہا پسند ہیں, ان کو اس کام پر نہ لگایا جائے کسی حساس ڈیوٹی پر. اس کے باوجود ان کو وہاں متعین رہنے دیا. یہ ہمارا سسٹم ہے. تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے یہاں, یہ جہاد. اب یہ دیکھیے ابھی تک ورثہ جو ہیں مرنے والوں کے 20 لوگ انہوں نے پرچہ نہیں کٹوایا. اچھا, ہمارے نمائندے اکرم صاحب سرگودا سے, ان سے میں نے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں, کیوں نہیں کٹوایا پرچہ جو آپ نے بات کی؟ انہوں نے کہا جی ان کے لواحقین یہ کہتے ہیں ورثہ کہ جناب ہم خود بھی ہوتے نا تو ہم یہ شہادت قبول کر لیتے. اور پیر صاحب نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں. مجھے چھوڑو, میں زندہ کر دوں. یا تو وہ جنونی ہیں یا پاگل ہیں, یعنی آپ ان کو ہوش و حواس میں نہیں ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے, یہ جو درگاہیں ہیں ان میں سے بعض یہ جو بنائی جاتی ہیں, یہ بزنس بھی ایک بڑا بزنس بھی ہے, اور یہ پھر اڈے بھی بن جاتے ہیں جرائم کے. تو ایک سال پہلے سرگودا پولیس کو شکایات ہوئی کہ یہاں پر فلاں فلاں کام ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو پچھلا عرس تھا ان کا بابا جی کا, جن کا نام علی محمد گجر المعروف نانگا ہے, وہ عرس نہیں ہوا, اسی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا. اب ہونا یہ چاہیے کہ کسی جگہ ملک میں مزار بنانے کی, مقبرہ بنانے کی اجازت نہ دی جائے جب تک کہ حکومت جو ہے اس سے کوئی رابطہ نہ کر لیا جائے. محکمہ اوقاف سے ثابت کیا جائے کہ یہ جو فوت ہونے والے ہیں یہ واقعی کوئی بزرگ تھے اور واقعی ان کی مقبرے کی ان کی ضرورت ہے. ورنہ یہ بزنس کے اور جرائم کے اڈے جو ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور کوئی لحاظ کیے بغیر. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک ناظرین, واپس آتے ہیں تو کچھ ذکر ہوگا سیاسی منظرنامے کا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, آج خورشید ندیم صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے. اچھا, کچھ اور جامعہ نعیمیہ سے مفتی محمد عمران صاحب ہیں. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ جنہوں نے کہ یہ پاک پٹن کی جو درگاہ ہے اس کا تصویر, اس میں بھی وہ فیصلہ انہوں نے لکھا. اچھا, وہ جو دیوان والا معاملہ تھا, مسعود چشتی صاحح کو اجازت دی گئی اور دیوان قطب الدین صاحب کو معزول کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے فیصلے کے مطابق ان کا میسج آیا مجھے, ان کو بلکہ فون آیا. انہوں نے کہا کہ یہ پیروں کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے محکمہ اوقاف کوئی بورڈ بنائے علماء کا جو چیک کرے. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے ایرا غیرہ وہ پیر بن جائے اور لوگوں کو ورگلانا شروع کرے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل اچھی تجویز ہے. اچھا جی, خورشید ندیم صاحب کا ایک مضمون تھا جس کے اوپر ہم نے یہ سوچا کہ آج اس پہ پروگرام کریں. ہمارے کالم نگار, جی دنیا کی بڑے معروف اور بڑے اچھے ٹی وی اینکر بھی, تجزیہ کار, ہمارے کالم نگار ہیں, روزنامہ دنیا, بڑے دانشور ہیں. تو انہوں نے تو ذکر کیا 38 برس پہلے کے حالات کا اور آج کے حالات. بھٹو صاحب کی برسی ہے نا کل ہے, لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا 2-3 اور سیاست سے جڑے معاملات. ایک تو پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان ہے وہ الاٹ کرنے سے معذرت کی ہے الیکشن کمیشن نے, اس لیے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا اپنی پارٹی کے.
حیرت کی بات یہ ہے کہ جس پارٹی کا سب سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور جس نے الیکشن اس طرح کرائے کہ اس کی اپنی پارٹی جو ہے وہ فیتے فیتے ہو گئی, نعیم الحق صاحب کہتے ہیں ہم چیلنج کریں گے, دڑوں میں بٹ گئی عدالت میں. اب وہ پارٹی الیکشن نہیں کرا پا رہی اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے جناب آپ نے وقت مقررہ پر یہ کام نہیں کیا, اس لیے اب اپنی پارٹی کی حیثیت کھو چکے ہیں, اب آپ اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہیں کر سکیں گے, ان کو سمبل ایک نہیں دیکھ سکیں گے بلے کا, وہ اپنے اپنے سمبل پر آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے. دوسرا وہ جو پارٹی فنڈز کی خردبد کا معاملہ تھا نا, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے. اب عدالت میں چیلنج کریں گے اور وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم نے کیونکہ الیکشن نہیں کرائے ہمیں معاف کر دیا جائے. کہتے ہیں ہم جلد کروانے والے ہیں ندیم الحق, نعیم الحق صاحب کچھ خدا خوفی کر لیں, کہتے ہیں بہت جلد کروا رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ جو فنڈز کا خردبرد کا معاملہ اکبر ایس بابر صاحب والی جو درخواست ہے اس پر آج خردبرد کا الزام ہے, مبینہ خردبرد ہے نہیں ہے, قطعاً نہیں ہم کہہ سکتے جی, قطعاً الزام ہے. تو اس میں جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کو پھر سے چیلنج کر دیا اور الیکشن کمیشن کے ہاں سے جو ریمارکس انہوں نے کہا پھر ہم گالیوں کے لیے رہ گئے. ایک دفعہ پہلے چیلنج کیا تھا, جی ہاں, اب ایک دفعہ اور چیلنج کر لیں, سپریم کورٹ چلے جائیں, ہائی کورٹ چلے جائیں, قانون کے دائرے میں رہ کر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر گزرے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ خان صاحب کی آرمی چیف صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس پر کئی مضامین بھی تبصرے بھی آئے, یہ کیوں ہوئی؟ خان صاحب نے خواہش ظاہر کی ہوگی, ملاقات ہو گئی. دیکھیں ایک بات آپ دیکھیں, فاروق ستار صاحب نے مبارکباد دی تھی ٹیلی فون پہ, انہوں نے قبول کی تھی. یہ ذرا کھلے ڈلے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, اور ایک بڑی اہم اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی گج وج کے ملاقات کی ہے, یعنی باقاعدہ اخبار میں بیان آ گیا, یعنی رات کے اندھیرے میں اور بند دروازے میں ملاقات نہیں کی, بغیر کسی خبر کے, ہوتی ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن چھپائی جاتی ہے. ایک بڑا سادہ سوال, پہلے بات سن لیں, ملاقات ہو گئی, قومی امور پر کہتے ہیں ڈسکشن ہو گئی, آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز بھی آیا, ٹویٹ آیا پہلے, ٹویٹ آیا. دیکھیے آرمی چیف جو ہے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی قومی رہنما جب ان سے ملنا چاہے تو وہ اس کو ملے. اچھا سر, سادہ سوال لے لیں, پھر خورشید ندیم صاحب بھی بیٹھے ہیں, انتظار بھی کر رہے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کم از کم. اچھا چلیں, سادہ سوال یہ ہے کہ خان صاحب صرف مگر یہ کھلی بات ہونی چاہیے. چلیں سن لیں نا, سوال تو سن لیں. خان صاحب بند کمروں میں نہیں, کھلی بات تو نہیں. آپ کو یاد ہوگا راحیل شریف صاحب جو ہیں جب دھرنا ہو رہا تھا اس کے دوران بھی عمران خان صاحب ان سے جا کے ملے تھے. بالکل, وہ تو منظر عام پر وہ بھی ڈیٹیل اس کی, اور یہ بھی حکومت نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا, بلکہ وہ سنا دوران ملاقات وہ جنرل شریف کو راحیل کہہ کر پکارتے رہے, اور وہ ملاقات سے وہ ایسا بدمزہ ہوئے, جنرل راحیل شریف بھی بدمزہ ہوئے, اور کچھ ان کے ہاتھ بھی نہیں آ سکا, اور طاہر القادری صاحب کے ہاتھ بھی نہیں آ, ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو ملاقاتیں تو ہونی چاہیے, ہوتی رہتی ہیں. لیکن سب بات تو سن لینا, کیا خان صاحب صرف 3-3.5 ماہ بعد جنرل صاحب سے اس لیے ملنے گئے تھے کہ جناب میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا تھا؟ بھئی بہانہ ہے نا. اچھا, اب انہوں نے کہا ٹیلی فون بھئی آپ سے ملاقات کرنی ہے, اب پوچھا بھئی کیا کریں گے. ہمارے دیکھیے یہ جو خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے یہاں بھی رواج ہے, کسی کے ہاں فوتیدگی ہو جائے اگر تو آپ 6 مہینے بعد بھی اصالہ ثواب کے لیے جا سکتے ہیں, اور کسی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر 6 مہینے کے بعد بھی جا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس لیے بچہ چلنے دوڑنے لگ پڑے پھر بھی جا سکتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. تو آپ دیکھیے اس میں اب خان صاحب کیونکہ خیبر پختونخوا کے باسی ہیں نا اس وقت, یعنی سرکاری طور پر, تو انہوں نے کہا کہ چلو ایصال ثواب جو ہے وہ کر لیں. لیکن خیبر پختونخوا میں چاند پہلے دکھائی دیتا ہے. چلے آج خورشید صاحب ویٹ کر رہے ہیں, ہمارا پروگرام چاند چڑھے کل عالم دیکھے. تو چاند جو ہے کمر تو یہ تو کمر ایسا ہے کہ وہ بند دروازے میں نظر آیا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی چاند نہیں چڑھ رہا. چاند تو خان صاحب بہت چڑھا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب قمر صاحب جو ہیں وہ تو برطانیہ جا چکے ہیں جی, آفیشل دور ہے. ہاں جی. جی خورشید ندیم صاحب تشریف رکھتے ہیں. خورشید صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا سر, اور بہت عمدہ کالم تھا, پڑھ کے ہم نے اسے زیر بحث بھی لے کے آئے. اور اس سے اب شامی صاحب سے میں صبح سے یہ سوال کر رہا ہوں, شامی صاحب یہ محض مماثلت ہیں یا کچھ اور ہے؟ یہ اپنا خورشید صاحب
क्यों खैर मीर साहब, कुछ तुमने ख्वाब देखा? नवाज शरीफ साहब को, भुट्टो साहब को आपने बराबर बराबर खड़ा कर दिया, हमें तो डरा दिया आपने। शामी साहब, मैं तो कोई चांद चढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए कि मैं तो खुद चांद हैं, एक तजिया निगार हूँ। आप तो खुद चांद हैं। खुर्शीद भी हैं और नदीम, मैं तो खुर्शीद हूँ और खुर्शीद भी हैं और नदीम भी हैं। खुर्शीद का नदीम चांद ही होता मैं तो है। ज़ाहिर अच्छा कहा आपने। मैं तो एक तजिया निगार हूँ, आपको पता है पॉलिटिकल डायनामिक्स जो भी हैं उस पर नज़र रखने की कोशिश करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अदालत में जो कुछ हो रहा है वो ज़ाहिर है एक साहिब अदल ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं तो समाज को, सियासत को देख रहा हूँ कि वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हैं। पिछले 1.5-2 साल से एक मुसलसल एक कैंपेन है, एक मुहिम है, वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरती रही है और अब गुजरने के बाद मुझे लगता ही है कि जैसे कि आखिरी मरले में है कि तमाम उम्मीदें अदालत उस्मा के साथ लोगों की वाबस्ता हो गई हैं। इस दौरान में सोशल मीडिया पे हुकूमत के मुखालफिन हैं, जी हाँ मुखालफिन, उनके भर्रे में तो नहीं आ गए? सोशल मीडिया पे उनके भर्रे में तो नहीं आ गए? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उसका तजिया करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जितना दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है अदालत पर और ये तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह से अगर कोई फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आता है तो ये कानून का और इंसाफ का गोया खून होगा। इसलिए इंसाफ को बचाने के लिए लाजिम है कि आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई फैसला दें। ये सारी जो कैंपेन है, ओवरऑल डेवलपमेंट्स है, मैं तजिया करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि भुट्टो साहब का मुकदमा भी जब चल रहा था तो एक डेवलपमेंट तो वो थी जो अदालत में हो रही थी, एक डेवलपमेंट वो थी जो पॉलिटिकल फ्रंट पे, सियासी के साथ साथ समाजी फ्रंट पे हो रही थी। लोग अपने अपने तौर पे कैंपेन कर रहे थे, उसके मुख्तलिफ तजिए आज भी हो रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सियासत की बात भी हो रही है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि नवाज शरीफ साहब या मुल्क का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जब अपने मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद मुल्क को किसी तरक्की के रास्ते पर डालता है, जमहूरियत मुस्तहकम होने लगती है, तो इस मुल्क में कोई ना कोई ऐसा फसाद बर्पा हो जाता है जिससे वो सारा अमल सबोताज हो जाता है। मैंने सिर्फ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ये समझने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है कि मुंतखब अवामी वज़राए आज़म के साथ ये मामला होता है कि जब वो मुल्क को लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह की एक इन्वायरमेंट पैदा कर दी जाती है। तो हो सकता तो मैं है, एक खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि इस वक्त की सूरत हाल हो सकता है इस साल वो मंजर ना दोहराया जाए, वो अप्रैल ना आए, अल्लाह। जी हाँ, मैं इसीलिए बर वक्त मुतनब्बे करने की कोशिश की कि 4 अप्रैल फिर आ रहा है और 4 अप्रैल की यादें को बहुत खुशगवार नहीं है हमारी। चलिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप भी आयत करीमा पढ़े, हम भी पढ़ते हैं। देखिए खुर्शीद साहब, हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया शाम साहब। लेकिन पहली बात यह है, भुट्टो साहब के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बहुत फ़र्क है। यही मैं आपसे जानना, वाक़यात का फ़र्क है, मामलात का फ़र्क है। भुट्टो साहब के खिलाफ एक पूरी तहरीक उठी, कौमी मार्शल्ला लगा, फिर मार्शल्ला के उनमें मुकदमा पुराना कायम हुआ था, वो चला, फिर उसकी एक एविडेंस आई, उस पर जो बहस हो सकती है वो अपनी जगह, मैं उस पर करना नहीं चाहता, कल कर लेंगे। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब के मामले में तो एक ऐसा मुकदमा चल रहा है जिसमें उनका नाम नहीं है, वो मुलजिमी बराह रास्त नहीं है, और एक 40 साल पहले की, 30 साल पहले के जो यानी मामलात हैं, उनके वालिद मरहूम जिसमें एक बड़ी पार्टी थे, ठीक है, यानी ये बहुत सा मामला उलझा हुआ है। यानी फर्क है उस अप्रैल में और इस अप्रैल में। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, असल बात क्या है, ये जो सियासी लीडर होते हैं ना, ये सियासतदान, ये अदालतों के फैसले से ना फांसी नहीं लगते, जैसे भुट्टो साहब फांसी चढ़ जाते हैं, जैसे भुट्टो साहब लगते नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मर सकते हैं लेकिन मरते नहीं है। इसीलिए भुट्टो आज भी जिंदा है। वो बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ले शाह असल मरना नहीं, गोर पे आ कोई हो। ये एक बड़ा अजब मामला है। हाँ। और मेरा ख्याल, इससे मैं कोई मुमासलत नहीं देखता, लेकिन मेरा यह जाती ख्याल है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नवाज शरीफ साहब की है वो भी उतनी ही पक्की है जितने उनके मुखालिफ पक्के हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं कुछ और मौज़ूआत के साथ।
شاہم صاحب معاملہ اردو کا، لیکن آپ کے پاس کچھ میسیجز ہیں پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طارق سلطان صاحب ابن سینا کالج کے کہتے جی مجید نظامی صاحب کا تذکرہ سن کر لطف آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہی چودھری صاحب جو ہیں ہنزا گروپ آف انڈسٹریز پوچھتے ہیں کہ اگر بھٹو زندہ ہے تو پھر برسی کیسی؟ یہی تو وہی سب شامی صاحب نے سمجھایا ہے کہ عدالتی فیصلوں سے نہیں. میں نے بتایا کہ بعض لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے لیکن اس دنیا میں رہتے ہیں. جیسے شہید ہیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے نا. آپ پھر ماتم بھی کرتے ہیں ہم شہیدوں کا، تو یہ بھی ذرا غور کر لیں نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں ہمارے جامعہ نعیمیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کل علماء کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں جس میں پیروں کے بارے میں ایک شرعی نقطہ نظر واضح کریں گے کہ کسی کو پیر بننے سے پہلے کیا شرائط پوری کرنی چاہیے اور کس طرح ان کی نگرانی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اظہر یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو مقابلے کا امتحان جیسے ہم CSS کہتے ہیں یہ اردو میں لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. پہلے دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اردو میں لیا کہ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اردو میں لیے. بالکل. اس کے خلاف اپیل ہوئی تو چیف جسٹس جو ہے ڈویژن بینچ کے سامنے جس کو لیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس منصور علی شاہ، 2 رکنی بینچ تھا جی، 2 رکنی بینچ، انہوں نے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا اور حکومت سے کہا ہے کہ بتائے کہ وہ یہ انتظامات کب تک مکمل کرے گی، اور 13 اپریل کا وقت دیا. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں، بڑے دانشور ہیں، محکم ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں. ان کے شخصیت کے یعنی بے شمار پہلو ایسے. میری ان سے اور دبانا ان سے گزارش ہوگی کہ یہ جو بحث ہے اس میں پڑے بغیر اجازت دے دی جائے جو شخص اردو میں امتحان دینا چاہتا ہے وہ اردو میں دے. 2 پرچے دے سکتا ہے، 3 پرچے دے سکتا ہے، 4 دے سکتا ہے. جو انگریزی میں دینا چاہتا ہے وہ انگریزی میں دے. یعنی امیدوار کی یہ اپنے اوپر سواب دی ہو کہ اردو میں دینا بھائی انگلش میں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کتابیں بھی آ جائیں گی، ہر چیز ہو جائے گی. ایک بات اور جو انٹرویوز ہیں دیکھیے عام جو ہمارے دیہات سے بچے آتے ہیں نا وہ اردو ان کی انگریزی لکھنے کی تو بہتر ہوتی ہے، بولنے کی بہت پرابلم ہو جاتی. تو انٹرویو جو ہے نا اس میں بھی یہ کر دیا جائے کہ آپ اس میں سوال آپ جواب اردو میں بھی دے سکیں اور انگریزی میں بھی دے سکیں. بالکل ٹھیک. تو پہلے قدم کے طور پر یہ کام کر دیں اور بعد لمبے جمیلوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم یہ نہ کہیں کہ صرف اردو ہوگی صرف انگریزی ہوگی، آپشن دے دیں اور جناب والا قبلہ فوراً دے دیں اور جلد از جلد دے دیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سر یہ شناختی کارڈ کا ایک معاملہ بھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو تحریک انصاف نے اب جو پاکستان کی شمولیت ہے اسلامی فوجی اتحاد میں اس کی مخالفت کا فیصلہ کر دیا. پہلے تو خبر دینے والوں نے یہ کہا دوستوں نے کہ جناب خان صاحب کی ملاقات اس لیے ہوئی کہ شاید آرمی چیف نے یہ کہنا تھا کہ جناب اس معاملے میں آپ ذرا ہمارے نقطہ نظر کو سمجھیں. تو ایرانی سفیر جو انہوں نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ ہم نے کچھ تحفظات ہیں ان کا اظہار ہم نے پاکستان سے کر دیا اور ہمیں دعوت نہیں دی گئی اس اتحاد میں آنے کی اور نہ ہم اس میں جائیں گے. درست بات یہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ 39 یا 42 ممالک اس میں شامل ہیں اور وہاں جا کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں. ایران کو حق حاصل ہے تحفظات رکھنے کا اور جیسے ایران کی بہت سے معاملات کے بارے میں اپنی پالیسیز ہیں، شام کے بارے میں اس کی اپنی پالیسی، عراق کے بارے میں اس کی اپنی پالیسی، اسی طریقے سے ہماری پالیسی اپنی ہے. لیکن ہمیں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کے اس میں قریب آنا چاہیے. باقی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی اپوزیشن پارٹی ہے، اس کے پاس کوئی ویٹو نہیں ہے اور یہ حق ہے حکومت کا کہ وہ فیصلہ کرے. اس کے پاس حکومت آ جائے، الیکشن جیت کے لائیں، ختم کر دیں اس کو. جی یہ دیکھیے گلناز وحید صاحب یہ جو ایک معاملہ ہے وہ میں پھر کل کروں گا. 65 برس عمر گلناز وحید صاحب. پہلے ان کے شناختی کارڈ بنا تھا، یہ مشرقی پاکستان سے آئی تھی 1971 میں. ان کا شناختی کارڈ بنا، ان کا پاسپورٹ بنا اور اب ناظرہ اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور یہ پاسپورٹ ان کا جو ہے بن نہیں رہا، شناختی کارڈ نہیں بن رہا. رینیول کے لیے جب جانا تھا نا انہوں نے باہر جانا ہے تو اب یہ چودھری جو نثار علی صاحب ہیں اور ان کے جو جناب مصاحبین ہیں اور نائبین ہیں
ان سے ہماری گزارش ہے کس پہ غور کریں؟ اس پہ غور کریں، اس پہ فیصلہ کریں اور شناختی کارڈ واپس کروائیں۔ ثاقب صاحب ہیں چشتیاں سے، ثاقب صاحب السلام علیکم، کہیے گا جناب کوئی سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام، میں شامی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں ملتان ایئرپورٹ کے متعلق۔ جی فرمائیے۔ سر اکثر میرا دبئی آنا جانا رہتا ہے، لیکن جب میں ادھر ہم واپس آتے ہیں نا تو پاسپورٹ کنٹرول سے لے کے لگیج بیگ تک، وہ لگیج بیلٹ تک ہمیں بہت زیادہ سر مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، یعنی کہ تنگ کیا جاتا ہے ایئرپورٹ عملہ کی جانب سے۔ تو پچھلے دنوں میں جب آیا ہوں مجھے سر سامان جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ ہماری فلائٹ والے جتنے بھی پیسنجر تھے ان کو سامان ملا ہے اور ان کا انتہائی ناروا تھا ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب، بڑا اہم نقطہ آپ نے پی آئی اے کے حکام ذرا توجہ کر لیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو سول ایویشن والے کر لیں، بہت سا کام ان کا بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔